بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 10 فروری ہے، 2026 ہے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے آخری برج حوت پہ کہ اس کے ستاروں کی کیا صورتحال ہے، اور علمی بات کرنے کی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے۔ پہلے میں ایک بات اپنے تمام احباب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، میں بہت ممنون و مشکور ہوں۔ پھر بھی میں عرض یہ کروں کہ دوستو یہ الجبرا ہے، ایک آپ سمجھیے ڈیٹا کلیکشن ہے، اسٹیٹ ہے ایک قسم کی۔ حرف آخر ذات اللہ کی ہے، ہمارے یہ اندازے ہیں دوستو جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خالق کے فیصلے مخلوق کبھی نہیں جان سکتی۔ تو دوستو آج اگر برج حوت کو پڑھا جائے، آج 10 فروری کو برج حوت میں 3 ستارے اس وقت پہلے خانے میں موجود ہیں، جس میں زحل ہے، عطارد ہے، اور زہرہ آج یہاں انٹر ہوا ہے۔ گزشتہ 2.5 سالوں سے تقریباً یہ جو برج حوت کے لوگ ہیں یہ ذہنی طور پہ مشکلات کا شکار تھے، چاہے عمر کے کسی حصے میں ہو۔ زحل جب کسی کے تالے یا پہلے خانے میں آتا ہے تو اپنا اثر بخوبی دیتا ہے۔ اب جو الجھنیں اور ذہنی پریشانیاں تھیں دوستو، یہ 14 فروری تک ان کے ہیں۔ 15 فروری کا جب سورج نکلے گا تو زحل یہاں سے چلا جائے گا۔ اب یہ یہاں پہ دوبارہ آنے والے تقریباً 30 سالوں بعد تقریباً اس کا دورہ شروع ہوگا۔ لہٰذا مشکلات کا یہ دور برج حوت والوں کے دماغی طور پہ تو یہاں سے یہ نکل گیا۔ اب یہ ان کے فائنانس کے خانے میں آ کے بیٹھ جائے گا، اور یہاں پہ نیپچون اس کو ویلکم کرے گا، اور پہلے بھی یہاں پہ کران ہوا تھا۔ اب برج حوت کے وہ لوگ جو تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چھوٹا موٹا کوئی فراڈ ہوا ہو فائنانشلی، اب ان کے زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہے، کیونکہ دوبارہ یہ ریورس ہو کے زحل اور نیپچون کا یہاں مستقیم ہونے کے بعد پہلا کران پھر آ رہا ہے۔ علم کا مقصد دوستو نہ کسی کو ڈرانا ہے نہ دھمکانا ہے، علم کا واحد مقصد یہ ہے کہ احتیاط کریں، محتاط رہیں۔ جس نے آج میں اپنے کل کی فکر کی، کل وہ ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو ذائچے میں اس وقت جو ان کی فنانس کی صورتحال ہے دوستو، وہ بہتری کی سمت میں جانے کی نوید ہے، مگر آہستہ آہستہ، بہت محتاط رہ کے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے کوئی چیز منگواؤ گے آپ کوئی چیز، آئے گی کوئی چیز، یاد رکھیے گا۔ اب برج حوت والوں کے ذائچے کے دوسرے خانے میں زحل جو ہے اپنے حبوط کی جگہ پہ آیا بیٹھا ہے، اور اس ستارے کا ڈائریکٹ تعلق ان کے ذائچے کے 11ویں اور 12ویں خانے سے ہے۔ اچھا، 11واں خانہ دوستوں کا ہے، عمر میں بڑے جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ کوئی ان کی مدد کریں گے، ان کو کوئی پیسے دے دیں گے، ادھار خاص کر مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی کو یہ سمجھیں کہ آپ اس کو یہ پیسے دیں گے اور پھر وہ ریٹرن کرے گا، تو یہ زحل کے آنے والے 2.5 سال میں آپ کی پہلی حماقت اور آخری حماقت ثابت ہوگی۔ آپ کے پیسے کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا برج حوت کے لوگوں کو 2 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ اب کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ، بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کے ذائچے میں ان کا جو ذاتی ستارہ مشتری ہے، یہ بادشاہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو بادشاہ کے مقام پہ ستارہ ہوتا ہے پھرتی چستی چلاکی ضرور لاتا ہے۔ اب زحل جو ہی یہاں سے جائے گا، یہ دماغی طور پہ ان کی جو پریشانی تھی اس کا وقت چلا جائے گا، لیکن ان کو بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے، خاص طور پہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آنے والے وقت میں برج حوت والے لوگ اپنے بچوں کی طرف سے خوشیاں دیکھیں گے، جو طالب علم ہیں وہ انشاءاللہ بہت کامیابی دیکھیں گے۔ ذائچہ ان کا ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سٹرونگ ہے، ابھی اور سٹرونگ ہوگا، کیونکہ اس وقت میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زہرہ جو ہے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں بادشاہ کے مقام پہ داخل ہوگا، ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں مشتری بیٹھا ہوا جو ان کا ذاتی ستارہ ہے۔ اب آنے والے تھوڑے عرصے میں برج ثور میں ان کا جو چاند آئے گا، وہ یہاں پہ آ کے اپنی طاقت شیئر کرے گا حوت کے اندر بیٹھے ہوئے زہرہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون کے ساتھ، زحل کے ساتھ، تو یہ ایک بڑی ٹرائنگل بنے گی۔ لہٰذا آپ ایسے سمجھیے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت اچھے بندے ملیں گے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ برج حوت کے سب لوگوں کو جو ان سے عمر میں بڑے ہیں، ان کو اپنی فائنانسز وغیرہ نہیں دینی، ان کو قرضہ نہیں دینا، اور اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ویسے ان کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پیسے واپس آئیں گے، تو ذائچہ کہتا ہے یہ آپ کی خام خیالی ہوگی، پیسے واپس نہیں آئیں گے۔
اسی طرح جو لوگ ایجوکیشن میں ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، اب ذائچے میں یہ جو ٹرائنگل بنے گی، جو میں نے آپ سے عرض کیا زہرہ، چاند اور مشتری کی بنے گی، تو یہ آہستہ آہستہ وہ تمام طلباء جو باہر پڑھنا جانا چاہتے ہیں ان کے ذائچے میں یہ بہتر مقام آتا جائے گا۔ زیادہ محتاط رہنے کی کیا ضرورت ہے دوستو؟ زیادہ محتاط رہنے کی یہ ضرورت ہے کہ پلوٹو اب ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں آیا بیٹھا ہے، اور 12ویں خانے میں 5 ستارے کٹے ہوئے ہیں۔ اب برج حوت کے لوگوں کو اپنی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اپنی صحت کو پہلی ترجیح رکھیں، اور خاص طور پہ میں بتا دوں اگر ان کو ٹانگ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پنڈلی میں تکلیف ہوتی ہے، ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے، تو سمجھ جائیں ان کا ذائچہ خرابی کی سمت میں۔ 5 ستاروں کا کران ان کے ذائچے کے برج حوت والوں کے 12ویں خانے میں ہوا ہے۔ 12ویں خانے میں 5 ستاروں کا کران آپ کے خفیہ دشمن کو ایکٹیو کر دے گا، لوگ آپ کے خلاف باتیں کیا کریں گے، تحریک چل پڑے گی آپ کے خلاف، مطلب بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ برج حوت کے بندے تھوڑا جذباتی ہوتے ہیں، تو اس وقت میں جذبات سے کام نہیں بلکہ بہت عقل اور سوچ سمجھ سے کام لینا پڑے۔ جب بھی ان کے ساتھ برج حوت کی خواتین ہوں یا مرد ہوں یا ینگ لوگ ہوں، ان کے ساتھ کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں اور دیکھ لیں عمر میں وہ بندہ بڑا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ پہ جال پھینک رہا ہے، اور یہ ستاروں کا اثر ہر حال میں رہتا ہے۔ اور برج حوت کے لوگوں کو میں نے عرض کیا کہ اپنی صحت کے اوپر بہت نظر رکھنی چاہیے، اور خاص اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذائچے میں اب جو دوسری ان کے ذائچے میں بڑی تبدیلی آنی ہے وہ یہ آنی ہے کہ یورنس جو ہے 27 اپریل 2026 کو اپنا برج چینج کرے گا، اور یہ برج چینج کرنے کے بعد یہ یہاں پہ برج جوزہ میں آ جائے گا جو ذائچے کا 4تھا خانہ ہے۔ اب ایسے سمجھیے کہ جیسے 2 بھائی تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، اب بٹوارا ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، آدھا گھر ہو جائے گا، کیونکہ یورنس جو ہے یہ تبدیلیاں ضرور لاتا ہے۔ برج حوت والے ذائچے کو لوگوں کے ذائچے کا 4تھا خانہ ان کی جائیداد میں تقسیم لائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بیرون ملک میں ہیں برج حوت سے تعلق رکھنے والے، ان کے روزگار میں تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے وہ ایک روزگار پہ تھے، اب کوئی دوسرا روزگار آ جائے گا۔ اب متعدد تبدیلیاں آتی رہیں گی، کسی وقت میں وہ اوبر چلائیں گے، کسی وقت میں کہیں ہوٹل پہ جاب کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، اس طرح اپ ڈاؤن چلے گا ان کے ذائچے میں۔ لیکن سب سے اہم ترین بات ان کے ذائچے میں وہی ہے جو میں نے بیان کی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں سیارگان اکٹھے ہوئے، 5 شمس بھی یہاں تھا، اور یہاں پہ عطارد بھی آیا، یہاں پہ زہرہ بھی آیا، اس کے بعد یہاں مریخ بھی آیا، اور پلوٹو بھی یہیں تھا۔ لہٰذا ان تمام ستاروں کا کران انتہائی نیگیٹو ہے۔ اب اصل میں آپ کو دل کی بات کسی کے ساتھ نہ کرنے کا ذائچہ مشورہ دیتا ہے۔ آپ جو کرتے ہیں صرف اپنے تک رکھیں، اپنے احباب میں ادھر ادھر بالکل نہ کسی کو بتائیں، اور یہ سکینڈلائز ہونے کا وقت ہے کہ آپ کا کوئی سکینڈل نہ آ جائے، کوئی خفیہ باتیں سامنے نہ آ جائیں۔ 12واں گھر ذائچے میں جیل کا، ہسپتال کا اور خفیہ دشمنوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ جو آنے والا 8-10 سال کا وقت ہے، یونس یہیں رہے گا، اور ہر سال میں ستارے جو ہیں اس کے ساتھ نیگیٹو جو اسپیکٹس ہیں اس کے بنتے رہیں گے، وہ ذائچے کے 6ٹھے خانے سے بنیں گے۔ لہٰذا آنے والے 8-10 سال برج حوت والوں کو اپنی صحت کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی بھی سمٹم آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں۔ اس ذائچے میں سب سے اہم جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو زحل یہاں سے برج چینج کر کے جا رہا ہے، اب یہ ان کے دوسرے خانے میں چلا جائے گا۔ وہ صرف فنانشلی معاملات میں آپ کو نیگیٹو ہے۔ ذائچے میں جو سب سے زیادہ ان کے ذائچے میں جو انتہائی مطلب آپ سمجھیے کہ پازیٹیو بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ زحل ان کے 2.5 سال کے بعد یہاں سے چلا گیا ہے، اب یہاں پہ نہیں آنا اس نے۔ لہٰذا زندگی کا آنے والا 27-28 سال کا وقت ذہنی الجھنوں سے نکلنے کا وقت ہے، صحت کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کا وقت ہے۔ اگلی بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سال کے جب اس سال میں آپ یہ سمجھیے تقریباً 6 مہینے اور گزریں گے تو راس اور ضمب اپنا برج چینج کریں گے۔ اب راس جو ان کے پہلے خانے میں تھا، اب یہ ان کے 12ویں خانے میں آ جائے گا۔ 12ویں خانے میں نے عرض کیا پہلے بھی ان کے ہاں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے۔ نکات گرہن کا 6ٹھے اور 12ویں خانے میں آنا صحت کی طرف بہت زیادہ محتاط رہنے کی سمت میں ہے۔ آپ کو کوئی بھی سمٹم ہوتی ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، پرہیزی کھانا کھائیں،
خون کو گاڑھا نہ ہونے دیں۔ خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور بطور ہومیوپیتھ بھی میرا یہ تجربہ ہے، جب برج حوت کے لوگ مرغن غذائیں کھائیں گے اور ایکسرسائز نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی غذا کو بیلنس نہیں کریں گے، تو ان کا خون گاڑھا ہونا شروع ہوگا۔ اس کے بعد خدا نخواستہ ہارٹ ٹربل میں جو بندہ انوالو ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام جو علوم ہیں دنیا میں، جتنے بھی علوم ہیں، ان کا مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ مشکلات سے دوچار کرنا ہے۔ اب یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے جو علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا موٹا اضافہ فرمایا، اس کی کرم نوازی سے جو چھوٹا موٹا علم آیا، اس کے مطابق میں آپ کو اس کی ریمیڈی بتاتا ہوں۔ جو احباب وہ ریمیڈی کریں گے انشاءاللہ ان کا خون کبھی بھی گاڑھا نہیں ہوگا، اور وہ بڑی آسان ہے۔ ادرک اور پودینے اور اس کے ساتھ ساتھ انار دانے کی چٹنی، کوئی چیز اس میں اور نہ ڈالیں۔ سب سے پہلے لوہے کے حمام دستے میں آپ ڈالیے انار دانہ، اسے اتنا کوٹیں کہ وہ باریک ہو جائے۔ اگر گرائنڈر میں ڈالیں گے تو 200 انار دانہ جل جائے گا، اس کے طبی خواص ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس چٹنی کو کبھی بھی گرائنڈر میں نہ بنائیں، ہمیشہ لوہے کے حمام دستے میں بنائیں۔ اس میں جب آپ ڈالیں گے اور اس کو آپ کوٹیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ادرک ڈالیں گے اور پودینے کے سب پتے ڈالیں گے ہم وزن، تو یہ ایک ایسی زبردست چٹنی تیار ہوگی جو آپ 1 چمچ صبح 1 شام سالن کے ساتھ کھاتے رہیں۔ اور ویسے بھی آپ اس کو ایک گرم پانی میں ڈال کے بھی کعوہ بنا کے بھی اس کا پی سکتے ہیں۔ اس سے دوستو بہت دورس نتائج ہوں گے۔ آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا، ڈائجسٹو نظام ٹھیک رہے گا، اور جب خون گاڑھا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے آپ کو ہارٹ ٹربل نہیں ہوگی۔ ذائچے میں اب ایک چیز اور ہوگی کہ ان کے ذائچے میں جو پازیٹیو ترین سائن ہے وہ یہ ہے کہ نیپچون ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں ہوگا، زحل کے ساتھ ہوگا۔ اب ہر مہینے چاند برج قوس میں آئے گا، جیسے آج چاند برج قوس میں اس وقت آیا بیٹھا ہے، تو برج قوس میں چاند نیپچون کے ساتھ انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ پازیٹیو جب وہ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا تو روزگار میں بہتری، کامیابیاں، بہتر مواقع یہ ملنا شروع ہوں گے۔ ذہنی الجھنوں کا میں نے عرض کیا کہ وقت ختم ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہونے کی سمت میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت جو ان کو سب سے اپنے لیے مطلب سمجھیے ہارڈ لائن ہے، وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ بالکل نہ کریں۔ پارٹنرشپ میں جو گرہن لگے ہیں وہ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں لگے، لہٰذا پارٹنرشپ میں ان کو نقصان ہوگا، اس سے محتاط رہیں۔ جنرلی ان کا کیونکہ ستارہ اس وقت اپنے عروج پہ ہے، اپنے بہت اعلیٰ مقام پہ ہے، اور ان کے ذائچے میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب آنے والا ہر دن 14 فروری 2026 کے بعد زہرہ کی اور مشتری کی آپ میں 7 نظرات ہوں گی، تو بہت سارے برج حوت کے لڑکیاں لڑکے ان کی جو لائف میں آپ سمجھیں منگنی ہے، رشتہ ہونا ہے، اس سمت میں باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو وقت ہے دوستو، اس وقت کو ان کو برج حوت والوں کو خاص طور پہ جو لوگ طالب علم ہیں، اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو زندگی کا 1 گھنٹہ بھی اب ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مقام میں نے آپ سے عرض کیا چاند کا اور زہرہ کا اور مشتری کا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج آپ جو پڑھیں گے کل آپ وہ امپلیمنٹ کریں گے، اسی سے آپ کی زندگی میں بہتری اور تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ یہاں پہ جو میں ایک بات اور عرض کرتا چوں کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، ان کی لائف میں جب ان کے ذائچے کے آپ سمجھیے پہلی طرف یا ذائچے کے دائیں طرف سمجھ لیں، ان کے ذائچے کے دائیں طرف جب آئے گا اپنا مشتری، مطلب برج سنبلہ سے برج میزان میں جائے گا، برج میزان کے بعد جو ہے یہ برج اکرم میں جائے گا، تھوڑا طاقت کم کر دے گا، برج قوس میں جائے گا، پھر طاقتور ہوگا، اور برج جدی میں بہت ناقص ہو جائے گا، اور برج دلوں میں بہت ناقص ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ساری زندگی جو زوجی سن برج کے لوگ ہیں، اس قاعدے اور کلیے کے حوالے سے جو ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ 6.5 سال کی زندگی میں بہت اچھے ہوں گے، اور 6.5 سال کی زندگی میں مشکلات ہوں گے۔ ابھی ان کے ذائچے میں 6.5 سال بہت اچھا وقت چل رہا ہے، تھوڑا سا ذائچہ سلو ہوگا، لیکن آن دی ہول چیزیں چلتی رہیں گی۔ جو چیزیں میں نے مناسب مطلب مجھے سمجھ آئیں میں نے وہ بتا دی ہیں دوستوں۔ تو باقی ان کا جو اسم اعظم ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، برج حوت کے لوگ اپنا اسم اعظم یا وارث یا نصیرو پڑھتے رہیں، اور یہ اپنا پتھر جو ہے فروزہ وہ پہن سکتے ہیں، اور جتنا یہ اپنا ورد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کو تھوڑی خوراک ڈالیں گے،
بلیوں کو خوراک ڈالیں گے ان کی گوشت وغیرہ، تو یہ بہت سارے حادثات سے انشاءاللہ بچتے رہیں گے۔ یہ دوستو بچھوت کی صورتحال ہے۔ اس میں عزم پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، اس سے مشکلات بڑی حد تک ٹل جاتی ہیں انشاءاللہ۔